الحمد لحضرة الجلالة والناصر خاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى آخر أو كما قال. ماہ رمضان کے سلسلے میں درس قرآن شروع ہو رہا ہے. جس سورت کا درس شروع ہو رہا ہے سورت کا نام ہے سورت ابراہیم. قرآن میں یہ سورت 14ویں نمبر پر ہے اور اس سورت کے 7 رکوع ہے، 52 آیات ہے، 3051 اس کے حروف ہیں. مفسرین اس رائے میں تو بہرحال اختلاف رکھتے ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، بعض کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تو سورت مکی اس کو کہا جاتا ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. جیسے الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد، جتنے بھی قرآن کریم میں ایسے حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی صحابی، کوئی ولی نہیں جانتا. کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز ہے. مخلوق کو اللہ اور اس کے رسول کے رازوں میں نہیں آنا چاہیے. کتاب انزلناہ الیک، اللہ کریم کی طرف سے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم. اتارنے والا اللہ جو خالق ہے ساری کائنات کا، 18,000 عالم ہے، ہر عالم کا خالق اللہ ہے، ہر عالم کو پیدا کرنے والا، جن میں سے ایک عالم عالم دنیا ہے جس میں ہم اب بیٹھ کر درس دے رہے ہیں. اور جس ذات اقدس پر نازل فرمایا وہ کائنات کی سب سے عظیم، سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے معصوم، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ شخصیت ذات اقدس، سراج الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کیوں نازل فرمایا؟ وجہ بیان فرما رہے ہیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ. وہ یہ والا اندھیرا نہیں ہے جو ہمارے ہاں رات کو ہوتا ہے. اس اندھیرے سے مراد کفر کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، ضلالت اور گمراہی کا اندھیرا. کفر اور شرک کا اندھیرا ہے، ایمان کی روشنی سے اسے منور کیا جائے.
گناہوں کا اندھیرا ہے، توبہ استغفار اور تقوی سے اس کو منور کیا جائے۔ تو لہذا جس لیول کی سیاہی ہوگی، جس لیول کا اندھیرا ہوگا، اس لیول کی اس کے موافق اللہ نے روشنی رکھی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا یتلو علیہم آیاتک، ان پر آپ کی آیات تلاوت کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا منصب ملا، بڑی ذمہ داری ملی، اہم ذمہ داری ملی قرآن کریم کے متعلق، تو وہ پہلی یہی ہے یتلو علیہم آیاتک، کہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا۔ مستری صاحب، جس گھر میں روزانہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا مشرک کافر پیدا نہیں ہوگا۔ آج جو دنیا میں مسلمان گھرانوں میں کفر کی بدبو آ رہی ہے، گمراہی کی بدبو آ رہی ہے، اس کی بنیادی اور مین وجہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ حالانکہ تلاوت کرنے سے معنی سمجھ نہیں آتا، انسان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آتا، لیکن اتنا بڑا نور ہے یہ، اتنی عظیم اور بڑی روشنی ہے یہ، کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نہ وہ مشرک ہو کر مرے گا، نہ وہ کافر ہو کر مرے گا۔ سب سے بڑا عظیم فائدہ قرآن کی تلاوت کا یہ ہے۔ اور جو شخص ایمان کی حالت میں مر گیا، وہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قرآن پڑھنے والے کو ایمان کی حالت میں مرنے پر جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے۔ اعمال تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو انجام دیں، یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے با وفا ہیں، بے وفا نہیں ہیں۔ تو بہرحال فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کی طرف سے، یعنی لوگوں کے رب کی طرف سے یہ صفت ربوبیت لائے ہیں کہ اللہ سب کو پالنے والا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، نافرمان ہو، سب کو اللہ دنیا میں رزق بھی دیتے ہیں، نعمتیں بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، پھر مسلمانوں میں فرما بردار ہو، نافرمان ہو۔ لیکن حساب کتاب کہاں ہوگا؟ یوم آخر۔ مالک یوم الدین، ہر نماز میں پڑھتے مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن جزا سزا ہوگی، کسی کسی کو اس کی حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کی وجہ سے، بدکاری، بے حیائی، نافرمانی، ناراضگی میں حد سے تجاوز کرنے پر اللہ نے کسی کسی کو دنیا میں تھوڑی تھوڑی سزا دی ہے، لیکن اللہ کے انعامات بے شمار ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے دنیا میں بھی اس کو انعامات ہے، آخرت میں بھی۔ تو بہرحال فرمایا ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے
آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئے، یعنی صراط العزیز الحمید، طاقتور کے راستے پر۔ طاقتور کون ہے؟ اللہ، تعریف والے کے راستے پر، یا یوں معنی مراد لیں کہ سیدھا راستہ، ایسا راستہ جو زبردست اور تعریفوں والا، خوبیوں والا راستہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ میں آپ، میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی صحت، بیماری، خوشیاں، وقت، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، افسوس ہے کافر لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے، کہ ان کو عنقریب دردناک، شدید، سخت عذاب دیا جانے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ اتنا بڑا ان کے ساتھ معاملہ، حادثہ پیش آنے والا ہے، لیکن یہ ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، اللہ کے ساتھ جو بندے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی کفر اختیار کرتے ہیں، شرک اختیار کرتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن باوجود اس کے بھی غافلانہ زندگی گزارتے ہیں، اس کی 3 وجہ بیان کیا تھا۔ پہلی وجہ فرمایا یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کی زندگی پر، جبکہ آخرت میں بہت بڑے انعامات ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں، مزے ہی مزے ہیں، اور ہمیشہ والی زندگی ہے، وہاں کوئی آزمائش نہیں، وہاں کوئی امتحان نہیں۔ جو جنت میں پہنچ گیا نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ کبھی بڈھا ہوگا، نہ اسے کوئی غمناک خبر پہنچے گی، نہ کبھی اسے صدمہ ہوگا، بس ہمیشہ صحت مند رہے گا، توانا رہے گا، خوشحال رہے گا، خوش رہے گا، مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو اس لیے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں پسند کرنا ایمان والے کی نشانی ہے۔ لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، غافل ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ جو ایمان والے ہیں وہ الٹ ہیں، دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورۃ البقرہ میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ دعا ہے، اور اس دعا کا بڑا خوبصورت معنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پالنے والے رب، ہمیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرما، ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، یہ معنی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت کی بھی ساری حسنات، یعنی آخرت کی بھی ساری بھلائیاں، آخرت کی بھی ساری نعمتیں، آخرت کے بھی سارے انعامات عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ دعا پڑھتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، مصری شاعر سے بھی نا، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سے پڑھتے ہیں
مانگنا چاہیے. جب ہم یہ دعا پڑھیں ہمیں پتہ ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں اللہ دنیا کی ہر نعمت ہمیں بطور انعام عطا فرما اور آخرت کی ہر نعمت ہمیں بطور انعام عطا فرما اور صرف اپنے فضل سے عطا فرما. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. دوسری کافروں کی خرابی اللہ نے بیان کی کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. خود تو گمراہ ہے لیکن دوسروں کو بھی وہ کدے گیا میں اللہ دا بندہ کہ جماعت یار جماعت نہ کرے جڑے لائے باہر فائدہ تے کوئی نہیں تھیندا حاضر نہیں ملو. وہ کدے گیا میں آ کے درس قرآن سنا گیا پتہ ہے بڑا پتہ ہے. بھائی سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بات سنو, اللہ کا قرآن سنو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. جب یہ آپ سنیں گے سنتے 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 کبھی نہ کبھی یہ دل بدل جائے گا. لیکن یہ ریکارڈنگوں والا نہیں, آمنے سامنے بیٹھ کر سننا یہ زیادہ مؤثر ہے. بہرحال فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور وہ اللہ کے کلام میں حضور کے فرمان میں خرابی عیب کوئی ایسی بات جس کے ذریعے سے وہ مذاق اڑا. اور جتنے میں نہیں مول میں دار والا جب بندہ نماز پڑھ حافظ صاحب بیٹھ گیا حافظ صاحب تو آپ کو میں حافظ کا حال سناوا نا تو پھر زمین نکل گئی. تو آپ کو میں مولوی کا حال سناوا نا تو پھر زمین نکل گئی. یہ باتیں کرنے والا پہلے درجے پر یا تو یہ مشرک کافر ہے, دوسرے درجے پر یہ منافق ہے, تیسرے درجے پر یہ غافل ہے. اگر غافل ہے توبہ کر لے, اگر مشرک کافر ہے کوئی علاج نہیں, منافق ہے کوئی علاج نہیں. اگر غافل ہے تو پھر غفلت کو دور کرے, معافی مانگے اللہ سے, یا اللہ میں پھر ایسی بات نہیں کروں گا. یار پورا معاشرہ ہے, معاشرے میں کتنے شعبہ جات ہیں, جس شعبے میں چلے جاؤ اچھے برے لوگ ہیں. تو کیا ہوا اگر مولویوں میں کچھ اچھے برے ہیں تو کیا ہے, حافظوں میں کچھ اچھے برے ہیں تو کیا ہے. آپ ان کو ایکسپٹ کرو, آپ ان کو فالو کرو جو اچھے ہیں. جو عالم اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے آپ اس عالم کو فالو کرو. جو قاری قرآن اچھا ہے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے آپ اس کو فالو کرو. جو حافظ قرآن اچھا ہے آپ اس کو فالو کرو, جو اچھا نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دو. کیونکہ آپ کو حکم ہوا ہے اچھائی کی طرف چلنے کا, آپ کو حکم ہوا ہے نیکی کی طرف چلنے کا, آپ کو حکم ہوا ہے سیدھے راستے پر چلنے کا. تو پھر جو سیدھے راستے پر آیا آپ اس کو دیکھو, جو راستے سے بھٹک گیا ہے اس کو دیکھو ہی. تو ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال فرمایا ان کی ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے کہ دین میں یعنی قرآن کریم میں کوئی آیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی فرمان انہوں نے ایسا نکالا جو ان کے کسی کام کے موافق ہو تو یہ اس کو جواز بناتے ہیں. خصوصاً یہ پڑھے لکھوں کی بیماری ہے. ان کا کوئی چکر, کوئی دھندا, کوئی 2 نمبری ہو اور اس پر ان کو کوئی جزوی طور پر کوئی جواز مل جائے تو اس کو بہت اچھالتے ہیں اور بھی مسئلہ مل گیا. تو فرمایا اولئک فی ضلال بعید, یہ پہلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں. تو 3 بیماریوں سے ہم نے بچنا ہے. دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے, رزق بھی کمانا ہے, گھر بھی چلانا ہے, معاملات بھی چلانے ہیں, رشتہ داری بھی چلانی ہے, لیکن ہم نے پسند آخرت کی زندگی کو کرنا ہے. اور عمل نمبر 2, جو اللہ کے راستے پر جائے کبھی اس کو روکو نہ.
نہ اشارتن، نہ کنایتن، نہ دلالتن، اور دین میں دین والوں میں کوئی عیب نہ نکالو، انشاءاللہ خیریت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔